شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یخنی پکاتے وقت اس میں چند دانے چاولوں کے ڈال دیے جائیں تو یخنی گاڑھی بنے گی۔ 3 چیزیں دی جائیں تو منع مت کیا کرو: تکیا، دودھ اور خوشبو۔ سورج مکھی کے بیج شریانوں میں جمے کولیسٹرول کو حل کرتے ہیں۔ انجیر جسم میں فالتو چکنائی کو ختم کرتی ہے۔ میتھی جگر کے نقائص میں اصلاح پذیری کا کام کرتی ہے۔ دماغ کام لیٹ کر نہیں بلکہ توجہ سے کیا کرو۔ لیموں کے چھلکے وزن کم کرتے ہیں اور بیکٹیریا مارتے ہیں۔ پالک بینائی کو لاجواب طاقت دیتی ہے۔ میتھی دانہ چکھنے اور سونگھنے کی حس کو تیز کرتا ہے۔ حلق میں درد ہو تو چھوٹی الائچی کھایا کرو۔ گردے کی پتھری میں اجوائن کھاؤ، یہ پتھری توڑتی ہے۔ کسی کے لیے پریشان نہ ہو، اگر وہ تمہارا ہوا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ اگر جسم میں کانٹا لگ جائے تو انڈے کی سفیدی میں پھٹکڑی ملا کر لگائیں۔ کمزوری ہے تو انجیر کھائیں، دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ آپ کا چاندی کا زیور کالا پڑ جائے تو ٹوتھ پیسٹ سے دھوئیں۔ دورے والی کھانسی کے لیے پان کے پتے کا رس 1 چمچ شہد میں ملا کر کھائیں۔ اپینڈکس سے بچنا ہے تو لیموں کا استعمال کیا کریں۔ ہاتھ کٹ جائے تو اس پر ہلدی لگا کر پٹی باندھ لیں۔ جیسا سلوک مخلوق خدا سے کرو گے ویسا اللہ آپ سے کرے گا۔ آملیٹ میں 1 چمچ دودھ ملا کر بنانے سے آملیٹ زیادہ پھولتا ہے۔ پنکھوں کے پروں پر مٹی کا تیل لگا دیں، کبھی زنگ نہیں لگے گا۔ مالش کرنے سے آنکھوں کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ سر کی مالش کرنے سے ذہنی تناؤ دور ہوتا ہے۔ مرغی انڈے نہ دے رہی ہو تو کریلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کو کھلا دو۔ چند دن بینگن کھائیں، اس سے بلغم آنا بند ہوگی۔ ادویات کا استعمال کبھی ٹھنڈے پانی سے مت کریں۔ پھول گوبھی کو کچا استعمال کریں، یہ شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ کال سننے کے لیے موبائل ہمیشہ بائیں کان سے لگائیں۔ بینگن میں امراض جگر رفع کرنے کی اور معدے کو طاقتور کرتی ہے۔ ادرک کو جادوئی سبزی کا درجہ حاصل ہے۔ بادام لازمی کھائیں، اس میں کیلشیم ہوتا ہے جو ہڈیوں کے لیے ضروری ہے۔ اناناس کی پھانکیں بد ہضمی میں فائدہ دیتی ہیں۔ مینڈک کو قتل مت کرو، ان کا ٹرٹرانا تسبیح ہے۔ اونٹ کے دودھ سے دہی نہیں بنتی جب تک اس میں بھیڑ بکری کا دودھ نہ ملایا جائے۔ ہرا دھنیا سونگ لینے سے چھینکیں نہیں آئیں گی۔ چینی میں لونگ رکھ دیں، کبھی کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے۔ کھجور اور انار کا جوس فالج کے مریض کو پلائیں، صحت یاب ہوگا۔ چہرے کے کیل مہاسوں کے لیے سوانجنے کے پتوں کا تازہ جوس نکال کر لگائیں۔ آپ کو سونے میں مشکل ہوتی ہے تو 1 منٹ تیزی سے پلکیں جھپکائیں۔ نیند کم از کم 8 گھنٹے ضروری ہے۔ دوا کھانے کے فوراً بعد لیٹنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سائیکولوجی کے مطابق زیادہ سونے والا شخص اداس رہتا ہے، زیادہ ہنسنے والا شخص اندرونی طور پر تنہا ہوتا ہے۔ شام 5 بجے کے بعد زیادہ کھانا کھانے سے پرہیز کریں۔ جلی ہوئی جگہ پر املی کا پانی لگائیں، جلن دور ہوگی۔ شریانوں میں جمی چکنائی دور کرنے کے لیے دار چینی استعمال کیا کریں۔ روزانہ اٹھ کر ورزش کیا کریں، یہ دل کی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ سر میں درد ہے تو سیب کا جوس پئیں، درد کم ہو جائے گا۔ ضرورت سے زیادہ نمک مت کھائیں، یہ دل کو نقصان دیتا ہے۔ کشمش کے دانے جگر کے مسائل کو دور کرتے ہیں۔ خواہشیں بادشاہ کو بھی غلام بنا دیتی ہیں۔ مسواک کرنے سے عقل بڑھتی ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ جو شخص مہینے میں 3 دن صبح نہار منہ شہد چاٹ لے وہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا نہ ہوگا۔ سونے سے پہلے رات کو وضو کر کے سویا کریں۔ کفر کے بعد بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ نسل اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ بیوی نے شادی کے پہلے روز ہی مجھے دیکھتے ہی شور مچا دیا کہ تم ناپاک ہو، میرے قریب مت آنا۔ میں مہمانوں کے سامنے شرمندہ ہو گیا۔ بیوی کے ساتھ آئی اس کی دوست مجھے کہنے لگی، اگر آپ آج اس کے پاس گئے تو دونوں میں سے کوئی ایک مر سکتا ہے۔
کیونکہ اس پر سایہ ہے، مگر میں نہ مانا اور اسی وقت اپنے ایک عالمی دوست کے ساتھ جو ہی اپنے کمرے میں گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں پر تو کوئی۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میرے یار دوست مجھے مذاق کر رہی تھی اور یوں ہی خوش گپوں میں میرے کمرے میں جانے کا وقت ہو گیا۔ میں اپنے دوستوں میں معذرت کر کے گھر کے اندر چلا گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اماں خفا ہونے لگی کہ اتنی لیٹ آئے ہو، دلہن بیچاری تھک گئی ہوگی، تمہارا انتظار کرتے کرتے اب بس جلدی سے کمرے میں جاؤ۔ میں نے اسے پاس دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، سب مہمان شاید آرام کر رہے تھے۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر جو ہی اپنے کمرے میں جانے لگا تو اچانک مجھے رکنا پڑا، کیونکہ دروازے کے آگے ہی میری بیوی کے دوست کھڑی تھی جو اس کے ساتھ ہی یہاں پر آئی تھی۔ مجھے کہنے لگی، دولہا بھائی، میرا مشورہ ہے کہ آج آپ کمرے میں مت جائیں۔ پہلے تو مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، یا یہ بھی شاید کوئی رسم ہی ہوگی کہ پیسے دے کر مجھے اندر جانا ہے۔ میں نے جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس کی طرف بڑھائے تو کہنے لگی، نہیں، آپ غلط مطلب سمجھ رہے ہیں، میں رسم نہیں نبھا رہی، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کا اندر جانا ابھی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کسی اور کمرے میں جا کر سو جائیں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ میں نے ناگواری سے اس کو ٹوکا اور کہا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میری آج شادی ہوئی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں ہی اپنے کمرے میں نہ جاؤں۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کے بھلے کے لیے میں کہہ رہی ہوں، اندر جائیں گے تو پھر جو ہوگا اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ میں نے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا کہ میں اس وقت تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا، تم مہمان ہو اس لیے لحاظ کر رہا ہوں، جا کر کمرے میں سو جاؤ۔ عجیب لڑکی تھی جو رات گئے یوں اس وقت میرے ساتھ بحث کر رہی تھی۔ میں دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں گیا تو میں چونک گیا، کیونکہ بیڈ پر تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دور دور تک دیکھا کہ میری بیوی کہاں پر ہے۔ ابھی میں حیرانی سے دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ واش روم سے برآمد ہوئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہو گئے۔ میں خوش اخلاقی سے اس کی طرف بڑھا تاکہ میں اپنا تعارف کروا سکوں، اس کا حال چال دریافت کر سکوں، مگر وہ ایک دم ہی بھاگ کر مجھ سے دور ہو گئی اور بیڈ پر جا کر کھڑی ہوگی۔ میں نے حیرانی سے اس کی اس حرکت کو دیکھا۔ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اس پل اس کی حالت دیکھ کر میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ وہ عجیب طرح سے سانس لے رہی تھی، گہرے گہرے سے، جیسے اسے دشواری پیش آ رہی ہو۔ میں نے سائے ٹیبل سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تو اس نے ایک دم ہاتھ مار کر اسے دور پھینک دیا اور کہنے لگی کہ میرے قریب مت آنا، تم ایک ناپاک مرد ہو، میں ہرگز بھی تمہارا سایہ خود پر برداشت نہیں کروں گی، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے الفاظ تھے یا کوئی خنجر، مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتا کہ کوئی لڑکی میرے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں ناپاک ہوں۔ میں نے تو ساری زندگی اتنی پاک باز گزاری ہے، اپنے جذبات سنبھال کر اپنی ہونے والی بیوی کے لیے رکھی ہیں، اور آج وہی میرے ساتھ اس قسم کی باتیں کر رہی تھی۔ یہ آخر ہو کیا رہا تھا؟ پہلے اس کی دوست مجھے اندر آنے سے منع کر رہی تھی اور اب اس کا یہ کہنا تھا۔ میں نے پھر سے اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو اچانک ہی وہ چیخنے لگی۔ وہ بار بار مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ میں تو ایک ناپاک مرد ہوں، میرے قریب مت آنا۔ شور اور ہنگامہ سن کر سب مہمان اپنے کمروں سے باہر نکلنے لگے اور اماں بھی دروازے پر دستک دینے لگی۔ میں بڑی بری طرح سے شرمندہ ہو گیا کہ اب میں سب کو کیا جواب دوں گا، اور میری بیوی ایسی حرکت کیوں کر رہی تھی؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، کیوں یہ تماشا لگوا رہی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو اماں کے ساتھ گھر پر موجود ڈھیر سارے مہمانوں کو یوں اپنے دروازے کے سامنے اکٹھا دیکھ کر مجھ پر گھڑوں پانی گر گیا تھا۔ وہ سب اندر آگے، میری بیوی ابھی بھی بیڈ پر کھڑی تھی۔ اماں نے غصے سے پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے، تم دونوں نے کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ اب میں کیا بتاتا، اگر کچھ بھی کہتا تو اس میں میری ہی بدنامی ہوتی۔ اس سے پہلے میں کوئی جواب دیتا، وہ جیتے ہوئے کہنے لگی کہ اپنے بیٹے کو مجھ سے دور لے جاؤ، یہ ناپاک ہے، میں اس کے قریب نہیں آنے دوں گی۔ اس کی بات سن کر سب مہمانوں کی گردنوں کا رخ میری طرف ہو گیا اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس پل میں انہیں کیا جواب دوں، ان کا سامنا کیسے کروں۔ میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ الزام تو الزام ہی ہوتا ہے، لوگوں کا تو کام یہی ہے کہ ذرا سی بات کا پہاڑ بنا لینا۔ میری نئی نویلی دلہن کی باتیں سن کر سب مہمان آپس میں چہ مگوئیاں کرنے لگے تو مجھے اماں کو بتانا پڑا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ جیسے ہی میں کمرے میں آیا تو اس طرح کی باتیں کرنے لگی، دیکھنے سے تو بالکل بھی ٹھیک لگ رہی تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا دماغی توازن خراب ہو۔
اور اس نے انجانے میں یہ بات کہی ہو۔ خود اتنی بڑی بات کہہ کر وہ آرام سکون سے بیٹھ گئی اور سب کا سامنا مجھے کرنا پڑ رہا تھا۔ میں نے اماں کی طرف التجائی نظروں سے دیکھا کہ اس مسئلے کو حل کریں، تو اماں نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے سب مہمانوں کو ان کے کمرے میں جانے کا کہہ دیا اور مجھے کہنے لگی کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اس سے بات کرو کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ میں جا کر ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں۔ سب لوگ کمرے سے باہر چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کی دوست وہیں پر کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، دولہا بھائی، میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ کمرے میں مت جائیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایسا ہی ہوگا، اس لیے تو آپ کو منع کیا تھا، مگر آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ اب کی بار میں نے اس کی بات غور سے سننے کا فیصلہ کیا اور پوچھا، تم نے ایسا کیوں کہا تھا اور یہ تمہاری دوست ایسے کیوں کر رہی ہے کہ اس شادی میں اس کی رضامندی شامل نہیں، جو وہ اس طرح کے تماشے لگا کر مجھے سب کے سامنے برا ثابت کر رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ اس سب میں بیچارے کا قصور نہیں، یہ سب اس نے نہیں کیا بلکہ اس سے کہلوایا گیا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ صاف لفظوں میں مجھ سے بات کرو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو مجھے کہنے لگی، آ میرے ساتھ ادھر باہر آئیں، میں آپ سب کو بتاتی ہوں۔ جیسے ہی ہم کمرے سے باہر نکلے اس نے بھاگ کر دروازہ اندر سے لاک کیا۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ میں اس سب کی وجہ جاننا چاہتا تھا، اس لیے اس کی دوست کے ساتھ ایک دوسرے کمرے میں آ گیا تاکہ میں آرام سے بات کر سکوں۔ وہ کہنے لگی کہ اس سارے معاملات میں میری دوست کا کوئی قصور نہیں، اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ اصل میں اس کے گھر والوں نے آپ سے ایک بات چھپائی تھی کہ اس پر جنات کا سایہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ اس پر حاوی ہیں۔ تبھی تو اس نے یہ بات کی، کیونکہ جس پر جنات عاشق ہو جائیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی اور سے تعلق بنائیں۔ تو میرا مشورہ ہے کہ آپ آج کی رات اس سے دور رہیں، ورنہ یہ آپ دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک بھی جان سے ہاتھ دھو سکتا ہے۔ وہ جنات بہت خطرناک ہیں۔ اس کے گھر والوں نے یہ بات اس لیے چھپائی تھی، اگر وہ بتا دیتے تو آپ لوگ رشتہ نہ کرتے، اور وہ اس سے جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ اب آپ پر ہے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں یا نہیں۔ یعنی کہ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آج کی رات آپ کسی کمرے میں سو جائیں، صبح ہم لوگ کوئی حل نکالیں گے۔ وہ تو اپنی بات کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی اور میں سوچ میں ڈوب گیا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں ہوا۔ اگر ان کی لڑکی پر کچھ اس طرح کا سایہ تھا تو انہیں ہمیں بتا دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے تو اپنا بوجھ اتار کر ہمارے سر پر لاد دیا۔ یہ شادی میں نے اپنے والدین کی مرضی سے کی تھی، اور میں اس سے پہلے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ میں اپنے والدین کا بڑا بیٹا تھا۔ مجھ سے چھوٹے 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔ ہم لوگ ایک پڑھی لکھی فیملی تھے، اور ہمارا اپنا کاروبار تھا جس میں ہم تینوں بھائی ابا کے ساتھ مل کر ہاتھ بٹاتے تھے۔ زندگی میں سب کچھ اچھا چل رہا تھا، اور اب جب کہ میں کمانے کے قابل بھی ہو گیا تھا تو ہر ماں کی طرح میری ماں بھی چاہتی تھی کہ وہ کسی اچھی سی لڑکی کی بہو بنا کر گھر لے آئے۔ میں نے بھی ان کو شادی کے لیے ہاں کر دی تو وہ میرے لیے لڑکیاں تلاش کرنے لگی۔ مگر ہم سب کو تب حیرت ہوئی جب ابا نے اماں کو کہا کہ میری شادی وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہیں۔ اصل میں آج سے پہلے اماں کے کسی معاملے میں میرے ابا نے کبھی کوئی مداخلت نہیں کی۔ ہم لوگوں کی تعلیم کا فیصلہ ہو یا زندگی گزارنے کا، سبھی اماں ہی کرتی تھی، اور اب جب کہ شادی کی بات ہو رہی تھی تو اس موقع پر ابا کا کہنا یہ فیصلہ اور اپنی مرضی سے کریں گے، وہ سب کو حیران کر گیا تھا۔ خیر اماں نے بھی اس بات کو اتنا ایشو نہیں بنایا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کس سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ تو بابا کہنے لگے کہ میری ایک دوست کی بیٹی ہے، وہ آج کل اس کے رشتے کے سلسلے میں بڑے پریشان ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کی شادی اس سے کر دوں۔ اچھی لڑکی ہے، خاندانی لوگ ہیں، اور ہمیں بھی تو یہی چاہیے، تو کیوں نہ ہم ان دونوں کا رشتہ طے کریں۔ میری ماں ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی چلاتی یا ضد کرتی، اس لیے انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، اور مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ ہم نے ابا کو کہہ دیا کہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ یوں میرے بابا رشتہ لے کر ان لوگوں کے گھر چلے گئے۔ پہلی بار جب میں ابا کے ساتھ ان کے گھر گیا تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ وہ سب لوگ کچھ چپ چپ سے تھے، اور مجھے صاف طور پر محسوس ہو رہا تھا، اس لیے کہ جیسے وہ ہم سے کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان کی بیٹی جس کا رشتہ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ بھی بس ہمارے پاس 10 منٹ ہی بیٹھی اور پھر اندر چلی گئی، تو اس کی بہن نے نہ بہانہ بنا دیا کہ اسے شرم آ رہی ہے، جبکہ مجھے تو ایسا یا کچھ بھی نہیں لگا، پتہ نہیں کیوں، لیکن یہ کچھ غیر ارادہ سا محسوس ہو رہا تھا، اور میں نے اس کا اظہار ابا سے بھی کیا کہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں تو میں یہ شادی کر لوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اور میں اس کی فیملی کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں۔ تم کچھ بھی مت سوچو، سب اچھا ہو جائے گا۔
جو میری شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ اس دوران ایک دو بار اس لڑکی کی طرف سے مجھے کالز بھی آئیں، لیکن جب بھی میں فون اٹھاتا تو دوسری طرف سے بند کر دیا جاتا۔ ایک بار تو اس کی طرف سے کہیں باہر ملنے کے لیے مجھے ٹیکسٹ بھی کیا گیا تو میں کافی حیران ہوا کہ ابا نے تو کہا تھا کہ کافی شریف لوگ ہیں، تو اب یہ کیسے مجھے باہر ملنے کے لیے بلا سکتی ہے؟ اور جب میں نے جوابی ٹیکسٹ بھیجا کہ آپ جگہ اور وقت بتا دیں میں آ جاؤں گا، تو میسج آیا کہ میں آپ کی ہونے والی سالی ہوں، میں تو بس آپ سے مذاق کر رہی تھی، میری آپی ہرگز بھی ایسی نہیں ہے کہ آپ کو باہر ملنے کے لیے بلائے۔ مجھے بھی تھوڑا حوصلہ ہوا کہ شکر ہے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں، اور سالیاں تو اکثر ایسے مذاق کر لیتی ہیں۔ اس لیے میں نے اگنور کر دیا اور شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ ہم لوگ بارات لے کر جانے کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے کہ ایک دم سے بابا کو ان کے دوست کا فون آیا، جسے سن کر وہ کچھ پریشان ہو کر رہ گئے۔ میرا دل بھی ایک دم سے ڈوب گیا کہ خیر ہو۔ جب ابا سے پوچھا تو کہنے لگے کہ کہہ رہا ہے کہ بارات 2 گھنٹے تاخیر سے لے آئیں کیونکہ اس کے گھر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، شاید کوئی خاندانی رنجش وغیرہ۔ خیر یہ کوئی اتنی بڑی افسانے والی بات نہیں تھی۔ ہم 2 گھنٹے کے بعد بارات لے کر گئے تو سب کچھ معمول کے مطابق ہی پایا۔ ہم لوگ دلہن کو رخصت کروا کر گھر لے آئے۔ رخصتی کے وقت اس کی بہن نے خاص طور پر مجھے تاکید کی کہ میری آپی کا خیال رکھیے گا اور انہیں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑیے گا۔ جب گاڑی ان کے گھر سے تھوڑا دور نکلی تھی، اچانک میری بیوی کہنے لگی میری دوست بھی میرے ساتھ جائے گی۔ یہ ایک رسم ہوتی ہے کہ دلہن کے ساتھ اس کے گھر والوں کی طرف سے کوئی ایک لڑکی ایک رات کے لیے جاتی ہے۔ وہ بس آ رہی ہے، آپ 5 منٹ کے لیے گاڑی روک لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک لڑکی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جسے میری بیوی نے اپنی دوست کہہ کر تعارف کروایا تھا۔ سارا راستہ تو وہ بالکل خاموش رہی تھی، اور میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کمرے میں جاؤں تو اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کرے گی، اور اس ہنگامے کے پیچھے یہ وجہ ہوگی کہ اس پر جنات کا سایہ ہے۔ یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ اس کے گھر والے ہماری موجودگی میں کیوں اتنی احتیاط برت رہے تھے، اور اسے ہمارے سامنے بھی اتنی دیر نہیں آنے دیا تھا، اور شاید شادی کے لیے بھی 2 گھنٹے اس لیے آنے کو لیٹ کہا کہ ان کی بیٹی کو دورہ پڑ گیا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کیونکہ اس کے بابا چاہتے تھے اپنی بیٹی کی جلدی سے شادی کریں، اور میرے ابا تو غلط فہمی میں مارے گئے۔ اپنے دوست کی پریشانی دور کرنے کے لیے ابا نے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا تھا۔ میں تو سخت غصے میں تھا کہ اس کے والدین کو اتنی بڑی بات ہم سے نہیں چھپانی چاہیے تھی، لیکن پھر میں نے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا تو خیال آیا کہ مجبوراً ماں باپ اور کر بھی کیا سکتی ہیں، ان کی بیٹی کی کہیں شادی نہیں ہو رہی ہوگی تو اس لیے انہوں نے یہ بات ہم سے چھپائی ہوگی۔ یہ کوئی اتنا بڑا بھی مسئلہ نہیں جسے حل نہیں کیا جا سکے۔ مجھے یاد آیا کہ میرا ایک دوست عالم دین تھا اور اسے اس کام میں خاصی مہارت حاصل تھی کہ وہ جنات وغیرہ کو بھگانے کا کام بڑی آسانی سے کر لیتا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس کی خدمت کر لوں۔ رات کے اس پہر اس سے بات کرنا کافی عجیب تو تھا، لیکن میری بیوی کی بھلائی اسی میں تھی کہ یہ کام آج ہی مکمل کر لیتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ گھر گیا تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ سویا نہیں ہوگا۔ میں نے اسے کال کر کے ایمرجنسی میں بلوایا تو کافی حیران تھا، اور جب میں نے اسے بتا دیا کہ یہ بات ہے تو وہ بھی کافی متفکر ہو گیا اور کہنے لگا تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھے بلا لیا، میں وضو کر کے آتا ہوں، پھر بابی پر دم کر دیتا ہوں۔ ہم دونوں میرے کمرے کے سامنے آ گئے اور میں نے دروازے پر دستک دی، لیکن کئی بار دستک دینے کے باوجود بھی اندر سے دروازہ نہیں کھلا۔ میں زور سے دروازے پر دستک دے کر دوبارہ سے سب مہمانوں کو نہیں بھگانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے دوست کو کہا تم یہیں پر کھڑے رہو، میں ایکسٹرا چابی لے کر آتا ہوں۔ جب میں چابیاں لے کر واپس آیا تو دیکھا میری بیوی کی دوست بھی وہیں پر کھڑی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی جلدی سے آگے آئی اور کہنے لگی میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ آپ اندر مت جائیں، اس پر سایہ ہے اور آپ دونوں کو نہیں چھوڑے گا۔ میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر مت کرو، میرا یہ دوست حافظ قرآن اور عالم دین ہے، یہ اس کو ٹھیک کرے گا۔ لیکن مجھے حیرانی تو اس بات کی ہو رہی تھی کہ پھر بھی وہ ہمیں اندر جانے سے کیوں روک رہی ہے۔ خیر میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور چابی لگا کر دروازہ کھول دیا، اور جیسے ہی ہم اندر قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ وہ کھڑکی پر کھڑی تھی اور غالباً نیچے کو کودنے والی تھی۔ اگرچہ میرا کمرہ اتنی اونچائی پر نہیں تھا، لیکن نیچے ماربل کا فرش تھا، اگر وہ گرتی تو اس کا سر بھی پھٹ سکتا تھا۔ ابھی میں جلدی سے بھاگ کر اس کو بچانے ہی والا تھا کہ میری نظر کمرے کے ایک کونے پر پڑی، اور میں یہ دیکھ کر سکتے میں آ گیا کہ میرے ابا وہیں پر موجود تھے اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کے منہ پر ٹیپ لگائی گئی تھی۔
یہ سب کیا تھا؟ میں جلدی سے ابا کی طرف بڑھا اور ان کے منہ سے ٹیپ ہٹائی۔ اتنی دیر میں شاید وہ کود گئی، لیکن مجھے اس پل صرف اپنے باپ کی فکر تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ میرے کمرے میں اس حال میں کیا کر رہے ہیں۔ جیسے ابا کے منہ سے ٹیپ ہٹی، وہ مجھے کہنے لگے کہ اس کو بچاؤ۔ ان کا اشارہ کھڑکی کی طرف تھا، شاید وہ اپنی بہو کو بچانے کی بات کر رہے تھے۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ واقعی میں اس پر جنات کا سایہ ہوگا، ورنہ ایک ہوش مند لڑکی تو ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی پر جا کر نیچے دیکھا تو نیچے ایک گدا بچھا ہوا تھا جس پر اس نے چھلانگ لگائی تھی۔ وہ ایک طرف بھاگ رہی تھی، اس کا رخ بیرون گیٹ کی طرف ہی تھا۔ یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ ابا کے کہنے پر میں جلدی سے نیچے کی طرف بھاگا۔ جب تک میں نیچے پہنچا وہ گیٹ کھول کر بھاگ چکی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ مجھے دور دور تک کہیں بھی نظر نہ آئی۔ حیرانی والی بات تھی کہ وہ اتنی دیر سے کہاں پر جا سکتی تھی۔ پریشانی میں گاڑی نکال کر میں اس کے میکے ہی چلا گیا تو شاید وہ بھاگ کر وہاں چلی گئی ہوگی۔ جب اس کے گھر پہنچا تو وہاں پر بھی نہ تھی۔ وہ لوگ بھی الگ پریشان ہو گئے کہ وہ کہاں گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے بابا کافی غصے میں تھے، میری موجودگی کا لحاظ کیے بغیر اپنی بیوی پر برسنے لگے کہ یہ تربیت کی ہے تم نے اپنی بیٹی کی کہ میرے منہ پر کالک مل کر چلی گئی۔ اب تو لحاظ کر لیتی، اس کی شادی ہو گئی تھی۔ کیا جواب دوں گا میں اپنے دوست کو جس نے میرے احسانوں کا بدلہ اتارنے کی خاطر اپنے ہی بیٹے کو قربان کر دیا؟ لیکن دیکھو، اس نے پھر بھی قدر نہیں کی اور میرے دوست کو بھی رسوا کر دیا۔ میں ان باتوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، یہ عزت اور رسوائی کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس پر تو سایہ تھا، تو پھر وہ اپنی بیٹی کو کیوں قصوروار ٹھہرا رہی تھی؟ ان کے گھر پر تماشا لگ چکا تھا، اس لیے میں الجھتے ہوئے اپنے گھر واپس آ گیا۔ میرے دوست نے ابا کو پانی وغیرہ پلا دیا، وہ کافی پریشان لگ رہے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر کہا، مجھے کھل کر ساری بات بتائیں، آپ لوگوں نے مجھ سے کیا چھپایا ہے؟ ابا شرمندگی سے بتانے لگے کہ میری اور عباس کی دوستی کافی پرانی ہے، ہم لوگ سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور اس نے ہمیشہ اور مشکل وقت میں میری مدد کی ہے۔ بچپن میں ہم لوگ بہت غریب ہوتے تھے، تب بھی وہ میری مدد کیا کرتا تھا، اور یہاں تک کہ میری کالج کی پڑھائی کا خرچہ بھی اسی نے اٹھایا تھا، اور پھر جب میں نے کاروبار شروع کیا تو بھی اس نے مدد کی۔ اس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، اگر وہ میری جان بھی مانگتا تو میں ہاں کر دیتا، لیکن اس نے اپنی بیٹی کے لیے تمہارا رشتہ مانگا اور مجھے اس کے احسانات کے بدلے میں ہاں کرنا پڑی۔ اس نے مجھے صاف صاف بتا دیا کہ اس کی بیٹی کسی اور کو پسند کرتی ہے اور ایک بار اس کے ساتھ گھر سے بھاگنے کی کوشش بھی کر چکی ہے، لیکن چونکہ وہ لڑکا لالچی اور فراڈ ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرے۔ اتنی جلدی میں کوئی مناسب رشتہ بھی نہیں مل سکتا تھا، تو اس لیے تمہارے لیے بات کی، اور میں انکار نہیں کر سکا کیونکہ میں اس کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ لڑکیاں اکثر نادانی میں اپنے لیے غلط فیصلہ کرتی ہیں۔ اس لیے یہ سارے معاملات بہت ہی جلدی میں طے کیے گئے۔ اس نے شادی تک اپنی بیٹی کا گھر سے باہر نکلنا بند کیا۔ اس شادی کے لیے بھی اس نے بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کو منایا تھا، اس لیے تو اس نے 2 گھنٹے تاخیر سے بارات لانے کا کہا، کیونکہ اس کی بیٹی نے گھر میں ہنگامہ ڈال رکھا تھا۔ پھر جانے کیسے کیسے جتن کر کے اس نے اپنی بیٹی کو شادی کے لیے منایا۔ خیر نکاح ہو گیا تو میں بھی مطمئن ہو گیا کہ اب تو وہ بھی سمجھوتا کر لے گی، مگر گھر میں آنے کے بعد تمہاری ماں نے مجھے بتایا کہ اس نے اس طرح کی عجیب باتیں کر کے تمہیں کمرے سے نکال کر باہر کیا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ وہ تم سے رشتہ نہیں بنانا چاہتی، اس لیے میں اس کمرے میں آیا کہ ایسے سمجھا سکوں، مگر وہ تو یہاں سے بھی بھاگنے کے لیے تیار میں تھی اور میری کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے میرے ہاتھ باندھے اور منہ پر ٹیپ لگائی۔ اس کی دوست کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے اسی کے کہنے پر آپ سے جھوٹ بولا تھا اور میں یہاں پر اسی کی مدد کرنے کے لیے آئی تھی۔ میں جس کمرے میں ٹھہری تھی اس کمرے کے بیڈ کا گدا میں نے ہی نیچے لا کر رکھا تھا تاکہ وہ چھلانگ لگا سکے۔ یہ ساری کہانی سن کر میں اور ششدر رہ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کے گھر والے بھی آ گئے، ابا کے دوست بھی آئے اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر وہ معافی مانگنے لگے، اور اسی وقت اپنے بھائی کی بیٹی کا رشتہ میرے لیے پیش کیا، کیونکہ ان کو بھی احساس تھا کہ گھر میں مہمان ہیں اور صبح ولیمہ بھی ہے، تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ اسی وقت میرا دوسرا نکاح ان کی بھتیجی سے کیا گیا۔ یہ سب کچھ جو بھی ہوا تھا سب سے سنبھلنے میں مجھے وقت بھی لگا تھا، لیکن پھر وقت نے ثابت کیا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ میری اب کی والی بیوی بہت نیک اور اچھی لڑکی تھی، جبکہ پہلی بیوی جس نے کچھ ہی دنوں کے بعد مجھ سے طلاق لی اب سڑکوں پر رلتی تھی، کیونکہ جس کے لیے وہ بھاگی تھی وہ اسے چھوڑ کر بھاگ چکا تھا،
اور اب اس لڑکی کو تو اس کے گھر والے بھی قبول کرنے پر بالکل بھی تیار نہیں تھے اور اس کی یہی سزا تھی۔